खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्म इलाहियात के जामे मज़ामीन यानी बड़े मज़मूनों में से एक मज़मून है। इस मज़मून में हम सीखते हैं आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज मौजूद हैं और कुछ कुतुब भी हमारी रहनुमाई करती हैं ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा, अगर आप बाकायदगी के साथ मुकाशफ़ा की तफसीर देख रहे हैं, PMI TV देख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने बड़ी तफसील के साथ मुकाशफ़ा की किताब के पहले बाब को बड़ी तफसील से देखा और फिर दूसरे बाब को हम देख रहे हैं, यानी दूसरे और तीसरे बाब में 7 कलीसियाओं का तज़किरा मिलता है। और अब तक हम खुदाम के फजल से 3 कलीसियाएँ, जिनमें इफिसस की कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और पेरगमन की कलीसिया, यानी इन 3 कलीसियों के हवाले से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। और फिर बताता चलूँ कि एशिया कुचक, जो मौजूदा तुर्की है, सूबा आसिया, जो कि एक रूमी सूबा था और बड़ा सूबा था, किसी ज़माने में यहाँ पे कई कलीसियाएँ थीं, लेकिन 7 कलीसियाओं को बतौर नमूना, बतौर मॉडल इस्तेमाल किया गया, जो हर ज़माने की कलीसिया की तर्जुमानी करती हैं, जिनमें हमारे लिए हौसला अफजाई का पैगाम है और कभी कभी हमारी इस्लाह की जाती है और कभी कभी हमें मशवरा दिया जाता है, कुछ बातें अपनाने के लिए, कुछ बातें छोड़ने के लिए हमें जो है वो बताया जाता है। तो ये 7 कलीसियाएँ रहती दुनिया तक, जब तक यीशु मसीह की बादशाही नहीं आ जाती और आलमगीर कलीसिया जो है वो दुनिया में खुदाम की बादशाही के तौर पर मुतारफ़ नहीं होती, तब तक ये 7 कलीसियाएँ हर इलाके, हर मकाम और हर जगह की अक्कासी करती रहेंगी। इसलिए ये सिर्फ़ महज तफसीर या तशरीह की हद तक नहीं है, यानी ये कोई नज़रियाती मुनादी या नज़रियाती तशरीह नहीं, बल्कि इसमें हमारे लिए बहुत सारे असबाक इस्लाहकारी भी मौजूद है। इसलिए गुजारिश है कि अगर हम रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो बड़ी तवज्जो के साथ इन बातों को सीखें और सुनें। बिलफ़र्ज़ मैं ये बखूबी जानता हूँ कि तालीम, सुनना, जानना, पढ़ना हमारे लिए कदरे मुश्किल होता है, लेकिन कलीसियाई तरक्की में जो तालीम का फंक्शन है या किरदार है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब हम ईमाल की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मालूम होता है कि कलीसिया जो है वो रसूलों से तालीम भी पाया करती थी। तो हमारा जो सेशन है ये तालीमी सेशन है, तो इसलिए जो कुछ सिखाया जाता है बड़ी तफसील के साथ सुने और बरकत पाएँ। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, और
थुआतीरा की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद और पाँव खालिस पीतल की मानिद है, ये फरमाता है। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए दुआ मांगे। खुदावन कादिर मुतलिक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बा बरकत नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे कदूस और कवि हाथों में देता हूँ। तेरा ये पाक कलाम ना इंसानी अकल, दानाई और फहम से लिखा गया और ना कोई इंसान अपनी कुव्वत के बलबूते पे इसे बयान कर सकता है। इंसान के मंतिक सोच से बालातर है। इसका लिखने वाला रूहुल कुद्दस है और इसे बयान भी रूहुल कुद्दस ही कर सकता है। और खुसूसन मुकाशफा जैसी किताब को खुदावन तेरी ख़ास रहनुमाई के बग़ैर कभी भी बयान नहीं किया जा सकता और कभी भी समझा नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। सामीन को, नाज़रीन को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। इस वक्त जो इस तेरे पाक कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है, परेशान है, कमज़ोर है, कलाम सुनने में, समझने में रुकावट महसूस कर रहा है, तो यीशु के कदूस नाम से फिलफोर आज़ाद हो जाए और तेरा कलाम सुने, समझे और बरकत पाए, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा मैंने बताया कि अब तक हमने 3 कलीसियाओं का तज़किरा किया, जिनमें इफसस, सुमरना और पेरगमन की कलीसियाएँ शामिल हैं। तो आज हम चौथी कलीसिया के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि थुआतीरा के नाम से जानी जाती है। तो उर्दू में हम बआसानी इसे पढ़ सकते हैं। उर्दू में इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो थुआतीरा है, और जब हम इंग्लिश ज़ुबान में देखते हैं तो वहाँ पे हमें थाया तायरा या थाया टायरा 2 अल्फाज हम पाते हैं या मिलते हैं, या 2 तरह से हम इंग्लिश ज़ुबान में इसको अदा कर सकते हैं, थाया तायरा और थाया टायरा। और उर्दू ज़ुबान में जैसे मैंने बताया कि थुआतीरा। तो याद रखिए, जब भी कभी हम किसी शख्स या जगह का नाम देखते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल हमेशा उभरता है, वो मकाम या जगह कैसे वजूद में आई और उसका मतलब या मानी क्या हो सकता है। तो ये कुदरती तजस्सुस है, गो ये सब में नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इस बात के मुतलाशी होते हैं, वो देखना चाह रहे होते हैं कि इस जगह या शख्स का नाम क्यों रखा गया। तो चूँकि आज से 2000 साल पहले कलीसिया के वजूद में आने से पहले यही जगहें सेकुलर सोसाइटी के लिए, आम लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब रसूल इन इलाकों में पहुँचे या उनके शागिर्द वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कलीसियाएँ कायम हो गईं। तो हमारा भी जो लिंक है, ताल्लुक़ जो है, इन इलाकों से जुड़ गया और इनको जानना, परखना हमारे लिए भी ज़रूरी हो गया। तो बताता चलूँ कि थुआतीरा का जो आज जदीद नाम है वो अखीसार है, जो कि एक तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है अखीसार। अखीसार का मतलब होता है सफ़ेद महल, वाइट कासल। तो अभी हम थुआतीरा के जो मानी है वो देखेंगे। चूँकि ये जो लफ्ज़ है ये ग्रीक यूनानी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है, और शुरू में हमने ये सीख लिया था कि यीशु के ज़माना में कौन कौन सी ज़ुबानें इस्तेमाल हो रही थीं। तो चूँकि हमने ये तफसील के साथ सीखा कि नए अहदनामा का जो टेक्स्ट है, नए अहदनामा की जो तहरीरें हैं,
وہ یونانی زبان میں لکھی گئیں۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ یسوع مسیح سے 400 سال پہلے پوری دنیا کے اندر صدر اعظم نے یونانی زبان کو عام کیا، اور جن جگہوں پہ اس نے قبضہ کیا ان کا نام بھی اس نے یونانی زبان میں رکھا۔ تو اس لیے یہ جو تھیواتیرا کی کلیسیا ہے یہ یونانی لفظ ہے۔ تو چونکہ وثوق سے کوئی ایک معنی کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، علماء کچھ تحقیق کرتے ہیں، اور علماء کی پیش کردہ جو تشریحات ہیں یا معنی ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ اور ان میں جو سب سے پہلے جو معنی ہم دیکھتے ہیں وہ تھیواتیرا کا جو معنی ہے وہ بیٹی ہے، اور اس کے لیے تاریخ بتائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح سے 290 سال پہلے بادشاہ سیلوکس اول اس شہر میں موجود تھا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی بیٹی کے اعزاز میں اس شہر کا نام تھیواتیرا یعنی بیٹی ہی رکھا۔ اور اسی طرح ایک اور معنی بتایا جاتا ہے کہ یونانی زبان میں لفظ تھیواتیرا جو ہے یہ ترکش زبان ٹیپی مزاری لفظ سے ملتا جلتا ہے، جس کا مطلب ہے ہل گریو یارڈ، پہاڑی قبرستان۔ یعنی تھیواتیرا کا جو مطلب ہے وہ پہاڑی قبرستان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ علماء کے مطابق تھیواتیرا کا مطلب قربانی بھی ہے، یا قربانی کی پیشکش بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کا مطلب تھیا کا محل بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب میں اور آپ اس بات سے یقیناً حیران ہو سکتے ہیں کہ بھلا ایک ہی لفظ کے اتنے معنی کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو وقت نہیں کہ میں تمام الفاظ کی روٹس بیان کر سکوں، جیسا کہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب الفاظ کے زیر زبر بدل جاتے ہیں تو اس کے جو معنی ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو چونکہ زبانیں جو ہیں ان کے اندر سپیلنگز جسے ہم کہتے ہیں، حروف جسے ہم کہتے ہیں، جب ان میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 3-4 معنی ہم نے دیکھے ہیں اس کا یہی سبب ہے کہ سپیلنگز جو ہیں وہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کا جو معنی ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے تھیواتیرا، اور اس کا مطلب بیٹی ہے، اور اس کا مطلب پہاڑی قبرستان بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب قربانی کی پیشکش بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا مطلب تھیا کا محل بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے معنی جو ہے میں نے بیان کیے ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ شہر آج بھی ہے جو کہ اخیسار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب سفید محل، اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اور اگلا جو سوال ہمارے ذہن میں قدرتی طور پر ابھرتا ہے وہ ہے جغرافیہ۔ گو جغرافیہ کا ہماری روحانی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ سب لوگ اس میں جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ ایک خشک ترین مضمون سمجھا جاتا ہے کہ کوئی علاقہ کہاں واقع ہے، اس سے میری روحانی زندگی میں کیا ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ قدرتی سا سوال جو ہے ہمارے دل میں انگڑائیاں لیتا ہے، لیکن اگر ہم باریک بینی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کریں، کلچر کا مطالعہ کریں، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں جغرافیہ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو بتاتا چلوں
کہ جغرافی سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ کہاں واقع ہے، اس کے دائیں بائیں کون سے علاقے ہیں، اس کا ماحول کیسا ہے۔ تو ہم سادہ سی مثال سے سیکھتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں تقریباً سخت جان ہوتے ہیں، میدانی علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے طبیعت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ریتلے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے۔ یوں تو بہت بڑی یہ تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی سمندری اور دیگر علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کی طبیعت پہ ان کا جو جغرافیہ ہے وہ کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ڈالتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی اس کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے کہ میں جاننا ہوتا ہے کہ کوئی شہر کہاں واقع ہے۔ تو بتاتا چلوں کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہم کم از کم 7 کلیسیاں دیکھتے ہیں۔ تو یہ 7 شہر ہیں جو کہ اردو میں ہم صوبہ آسیہ پڑھتے ہیں، انگلش میں جو ایشیا پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا رومی صوبہ تھا، اور اسی زمانے میں اس صوبے کا جو اینڈ تھا وہ ایشیا کوچک مانا جاتا تھا، جو آج ترکی ہے۔ جگہ پہ 7 شہروں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا، جو بعد میں 7 کلیسیاں کہلائیں، اور ان میں ایک جو ہے وہ تھواتیرا کی کلیسیا بھی شامل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کو صرف سننے سے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بائبل مقدس کے آخر میں جب ہم میپ دیکھتے ہیں، نقشہ دیکھتے ہیں، اور خصوصاً جب پولس کے آپ 3 مشنری دورے سفر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ علاقوں کا جو ہے ایک جال آپ کو بچھا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس میں دریا، جھیلیں، نہریں، پہاڑی صحرائی علاقے، جگہیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کی آسانی کی خاطر بتاتا چلوں کہ گلتیوں کے نام خط یہ گلتے علاقے کا نام ہے، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط یہ کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط ہے، اس طرح فلیپیوں کے نام خط یہ فلیپی علاقے کا نام ہے۔ تو یہ جگہیں ہیں جہاں پہ کلیسیاں قائم ہو گئیں، اور پھر ہم آج تک اسی نام سے انہیں پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تھیواتیرا کی جو کلیسیا ہے، اگر آپ نقشے پہ نگاہ ڈڑائیں اور پالوس کے مشنری جو اس کے دورے ہیں ان کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ جو تھیواتیرا ہے یہ 2 شہروں کی حدود سے ملتا ہوا شہر ہے، جس میں لدا اور میسیا یہ 2 شہروں سے اس کی حدود ملتی تھی کم از کم اس زمانے میں۔ اور یہ شہر جنوب مشرق میں پرگمن سے 38 میل اور سردیس سے 32 میل دور تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، آسانی کی خاطر 7 کلیسیاں ایک جگہ پر نہیں تھی، ان کا آپس کا جو فاصلہ تھا آپ اسے اپنے ذہن میں ابھی سے فٹ کر لیں تاکہ آگے کو آپ کے لیے مشکل نہ رہے۔ ان شہروں کا آپس کا جو فاصلہ تھا وہ ہر شہر تقریباً 30، 31، 32، 35 میل ایک دوسرے سے دور تھا۔ اور اسی طرح جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یعنی تھیواتیرا کی کلیسیا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلیسیا آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی دیگر کلیسیاؤں سے کہیں 32، کہیں سے 35 اور کہیں سے 25 میل ایک دوسرے سے دور ہے۔ اور ایک اور سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شہر کیسا تھا، تو یاد رکھیے کہ یہ شہر کو بہت بڑا شہر نہیں تھا، یہ چھوٹا شہر تھا۔ تاہم تاریخ بتاتی ہے کہ رومی جو شہنشاہ تھے وہ اس شہر کو مرکزیت دیتے تھے، یہ ان کی گزرگاہ تھا، وہ یہیں سے
گزر کر دیگر شہروں میں جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ بہت ساری ٹریڈ یونینز، بہت سارے کاروباری جو مراکز ہیں وہ اس شہر میں بن گئے، یعنی بڑے بڑے بزنس یہاں پہ کھل گئے۔ لوگ کاروبار کرنے کے لیے جو ہے تھیواترا میں آ گئے، جن میں بڑی تعداد میں بڑھئی، رنگ ریز، ڈائنگ کے لیے، رنگ ریزی کے لیے، یعنی اون رنگنے کے لیے، دوپٹے رنگنے کے لیے اور دیگر کپڑے رنگنے کے لیے یہ شہر بڑا معروف مانا جاتا تھا، اور دیگر ضروریات زندگی فروخت کرنے کے لیے اور خیمے بنانے کے لیے یہ شہر جو ہے مرکزیت بن گیا۔ یوں اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹریڈ سٹی بن گیا، اس سے کاروباری مرکزیت مل گئی، اور یہاں پر جو ہے لوگ دیگر علاقوں سے آتے اور کاروبار کرتے، چونکہ رومی شہروں کی جو اہمیت تھی وہ اس لحاظ سے زیادہ ہوتی تھی کہ شہنشاہوں کا جو ہے وہ مرکز کون سا شہر ہے، تو ان میں جو ہے تھیواترا کا شہر مانا جاتا ہے کہ رومی شہنشاہ چونکہ یہاں سے گزرتے تھے تو لوگوں نے اس شہر کا رخ کر لیا، اور کاروباری سطح پہ اس شہر کو جو ہے بڑا جو ہے وہ موقع ملا۔ اور اس شہر کے تعلق سے جو جاننے والی بات ہے وہ یاد رکھیے یہ ہے کہ اس شہر میں چونکہ یہ شروع سے بت پرست لوگ یہاں پہ رہا کرتے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا قدیم دیوتا جو ترمنوس کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسے سورج دیوتا مانا جاتا تھا، اور بعد میں وہ اپالو کہلایا۔ تو اس شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سورج دیوتا اپالو اور کیسر پرستی عام تھی، یعنی جہاں پر کاروبار عروج پر تھا، بزنس عروج پر تھا، وہیں پہ سورج کو اپنا خدا مانا جاتا تھا اور کیسر کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جہاں پہ انسان کو خوشحالی، تازگی، روپیہ پیسہ ملتا ہے وہ خدا قدوس کو بھول جاتا ہے۔ یہی ہوا کہ تھیواترا کے شہر کے اندر جو ہے جہاں کاروبار عروج پہ پہنچا، وہاں پہ جو ہے وہ شیطان کی پوجا پاٹ بھی عروج کو پہنچی۔ لیکن کلیسیا اس جگہ پر کیسے رہتی تھی، ان کی کیا صورتحال تھی، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خدا آپ کو بہت ساری برکت دے، آمین۔